حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء إلا تشعرون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. میرے عزیز دوستوں، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، واجب ناچیز پر تقسیم گناہگار بندے، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جہاں اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے صالح بندوں، خدا کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے جتنے بندے گزر گئے ان بندوں میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑی شان انبیاء کرام اور خدا کے رسول ہیں. حضرت امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے خدا کے ولی دنیا میں آئے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے صدقے وسیلے سے فیض عطا فرمایا. وہ اللہ کے نبی خدا کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اعمال کے صدقے ان اپنے بندوں کو فیض یاب فرماتا ہے، منور فرماتا ہے، روشن فرماتا ہے، اپنے قرب سے ان کو نوازتا ہے. لیکن آپ یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی خدا کے رسول رتبے میں اتنے تو بلند ہیں، ان کی شان اتنی تو بالا ہے، کوئی بڑے سے بڑا خدا کا ولی، سب سے بڑے سے بڑا خدا کا دوست رتبے میں ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں یہ خدا کے نبی، اللہ کے رسول اتنے بڑے رتبے پر فائز ہوتے ہیں، کوئی اگر ان کے قدموں تک بھی پہنچے تو جل کے راکھ ہو جائے. یہی وجہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب میں ولایت کے اعلیٰ ترین رتبے پر پہنچا، جب میں اعلیٰ ترین رتبے پر پہنچا تو میں نے رسول پاک کے قدم باروں کو بوسہ دیا، رسول پاک کے قدم مبارک کا بوسہ دیا. آج جن کے بارے میں ذکر کرتا ہوں ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. اللہ کا پاک کلام ہے، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے.
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ تمہیں ان کی حیاتی، ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی زندگی ہے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت عمر، والد محترم کا نام خطاب، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا لقب فاروق اعظم، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، لیکن فاروق اعظم روئے زمین پر جتنے خدا کے بندے حق و باطل کو جدا کرنے آئے ان میں سب سے بڑا رسول پاک کا امتی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ 33 سال کی عمر میں آپ نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ابرہ کا واقعہ سنا ہوگا، ابرہ نے بیت اللہ تعمیر کیا، لوگ اس کے بنائے ہوئے گھر میں حج کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اللہ کا گھر تو وہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے میرا گھر۔ کسی جگہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے یہاں بیت اللہ بنایا، اللہ کا گھر بنایا ہے، اس کے کہنے سے وہ بیت اللہ نہیں ہوتا۔ لوگ بیت اللہ شریف آتے آ کے حج کرتے، ابرہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا کہ بیت اللہ کو ہلا دیتا ہوں، نہ بیت اللہ ہوگا نہ لوگ وہاں جائیں گے، پھر میرے تعمیر کیے ہوئے بیت اللہ میں آ کے حج کریں گے۔ وہاں پہنچا، بہت بڑا لشکر، زمانے کا بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب، وہ چراگاہ میں اونٹ چل رہے تھے، ان سب کو اس نے پکڑ لیا۔ حضرت عبد المطلب ابرہ کے پاس پہنچے، پوچھا کون ہے؟ کہا بیت اللہ شریف کا متولی آیا ہے۔ کہا بلاؤ۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا تو نے میرے اونٹ ضبط کر لیے، اس کے لیے آیا ہوں کہ مجھے واپس کر دو۔ کہا میں بیت اللہ کو شہید کرنے آیا ہوں، مسمار کرنے آیا ہوں۔ اونٹوں کی فکر ہے، اپنے اونٹ مانگتا ہے، بیت اللہ کی فکر نہیں ہے۔ کہا اونٹ میرے ہیں، میں اس کا سوال کرتا ہوں، بیت اللہ جس کا رنگ گھر ہے وہ جانے، جس کا گھر ہے وہ اس کا محافظ بنے۔ پھر اس ابرہ نے اونٹ واپس کر دی اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب کے اندر ذکر کی، سورۃ الم تری کیف، اس میں ذکر کیا کہ میں نے اس ابرہ کے ساتھ کیا کیا، بابیل بھیجی، ان کے منہ کے اندر ایک پتھر اور پنجوں میں ایک ایک پتھر، 3 پتھر، ہر پتھر پر شخص کا نام لکھا تھا جس سے اس کو موت آنی تھی۔ وہ چھوڑتے تھے، اس شخص کے آر پار ہوتا ہوا ہاتھی سے گزرتا پتھر اسے ایسا حال کیا جس طرح کھایا بھس ہوتا ہے، لشکر تباہ ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں واقعہ فیل، ہاتھیوں کا قصہ۔ جب ابرہ بیت اللہ شریف کو شہید کرنے آیا، اس واقعے کے 6 سال کے بعد سیدنا عمر فاروق پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حال یہ تھا
کہ مکہ معظمہ میں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی طرف انگلی اٹھائے. بے پناہ بہادر خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے, یا اللہ ایک عمر سے اسلام کو قوت دے. لیکن آقا فرماتے تھے میرا ملان عمر ابن الخطاب کی طرف ہے. مکہ معظمہ میں دونوں بہادر تین شخص تھے. ایک تھا ابو جہل جس کا نام تھا عمر ابن حشام, اور دوسرے تھے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ. جب اللہ کے محبوب نے دعا کی یا اللہ ان دونوں عمروں میں سے ایک عمر سے دین اسلام کو تقویت دے, لیکن میرا ملان عمر ابن الخطاب کی طرف ہے کہ اس کو تو دین اسلام میں داخل فرما. بڑا ذکر ہے آپ کا, چند ایک باتیں عرض کروں گا. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. رستے میں صحابی رسول فرماتے ہیں کیا کرتا ہے, ننگی تلوار تیرے ہاتھ میں, کہا محمد کو قتل کرنے جاتا ہوں. کیا اس لیے کہ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی پوجا کرو؟ کہا ہاں. کہا پھر پہلے اپنی بہنوئی اور بہن کی خبر دے, وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا, سیدھا بہن کے گھر چلے گئے. اور آپ دونوں بہن اور بہنوئی قرآن پاک پڑھ رہے تھے, قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے. پتہ چلا کہ عمر آیا ہے, قرآن پاک کے صحیفے چھپا دیے, دروازہ کھولا, کہا یہ پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ. پہلے تو مارا, اتنا مارا لہو لہان کر دیا. بہن کیا کہتی ہے, میں اپنی بہنوں سے, بیٹیوں سے, ماں سے عرض کرتا ہوں تھوڑی کوئی تکلیف پہنچی, کسی نے کوئی دکھ والی بات کر دی, ٹوک دیا, روک دیا, میری بہنیں, میری بیٹیاں, میری مائیں کہتی میں نہیں جاتا ہوں, میں نہیں جاتی, بڑا مشکل ہے دین کا کام, بڑے دکھ ملتے ہیں. ان دکھوں کا اجر کیا ہے, ہمیں کیا دکھ ملے؟ کوئی بات ہی کر گیا تو دل کو پریشان کرتی ہے, جو کوئی بات کہہ گیا تو دل کو پریشان کرتی ہے. ان پریشانیوں کا اجر بہت بڑا ہے. سن لے اور صبر کر. میری بہن, میری بیٹی, میری پیاری ماں سیدنا عمر فاروق, مکہ معظمہ میں کسی کی ضرورت نہیں تھی آپ سے رشتہ. اور جب کوئی مکہ معظمہ پر حملہ کرتا تھا تو اس جنگ کا سارا انتظام اور اس کا سارے کا سارا فیصلہ عمر فاروق کرتے تھے. مکہ معظمہ کے کمانڈر. پھر جب کسی کو پکڑ لیتے تھے تو ہلنے نہیں دیتے تھے, ضرورت نہیں تھی کوئی آنکھ سے آنکھ ملائے. ایسا جبری جوان جس کی 33 سال عمر, بہن اور بھائی کو اتنا مارا, مار کے لہو لہان کر دیا. بہن کیا کہتی, عمر جس باپ کا خون تیری رگوں میں گردش کرتا, اسی باپ کا خون تیری رگوں میں بھی گردش کرتا ہے. ساری قوت ازما لے, جو کرنا کر کے دیکھ. خدا کی قسم دین اسلام قبول کر چکے ہیں, تجھ سے ہٹا نہیں سکتا. وہ میری بہنیں, میری بیٹیاں, میری مائیں جو کہ ایسی بات سن لیتی ہیں دل پریشان ہوتا ہے, وہ دل چھوٹا نہ کریں.
اگر جان دے کے بھی اللہ قبول کر لے، جان دے کے بھی رسول پاک اپنا بنا لے، سودا سستا ہے، کہنے جو کہتے ہیں، اور یہ بھید کھل جائیں گے جنہوں نے دین کی خدمت کی، اللہ اس سے مقام پر فائز کرتا ہے، اور جو پک پک کرتے ہی رہ گئے، اعتراض کرتے ہی رہ گئے، کیڑے نکالتے رہ گئے، خدا کی قسم وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اپنے جسموں میں کتنے گندے کیڑے بھر رہے ہیں۔ توبہ کرنا بہتر ہے، رجوع ہونا بہتر ہے۔ جب دیکھا مار مار کے سانس پھول گیا، نہ بہن کو بدل سکے نہ بہنوئی کو اپنے رستے سے ہٹا سکے، کہتے ہیں تم جو قرآن پاک پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی دکھاؤ۔ فرمایا عمر تم ناپاک ہے، پہلے پاک ہو، یہ اللہ کا پاک کلام پڑھنے کے لیے پاکی شرط ہے۔ غسل کیا، پاک ہوئے، سورۃ مریم کی تلاوت کی، دل پانی پانی ہو گیا۔ خدا کی قسم قرآن پاک پڑھا کرو، بے شک ایک رکوع پڑھ لو، ایک صفحہ پڑھ لو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، ترجمہ سیکھو، ایسے باطن میں نور بڑھتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے ایسے ایسے راز اللہ تعالیٰ اس کے دل میں منتقل کرتا ہے، بندہ سوچتا رہ جاتا ہے، یا اللہ یہ پتھر دل لوگ، یہ ظالم لوگ، بدکار لوگ، یہ قرآن پاک کا بولتا ہے، ان کے دلوں کو پڑھ کے ایسا بنا دیا کہ فرشتے ان کی خدمت میں آتے تھے اور آ کے سلام کرتے تھے، وجہ قرآن پاک کا اثر تھا۔ اٹھے آئے تھے رسول پاک کو قتل کرنے کے لیے، بہن کو دیکھا، بہنوئی کو دیکھا، پھر سورۃ مریم کی تلاوت کی، ساری سرکشی دور ہو گئی، دل قرآن پاک سے نور ہو گیا۔ اٹھے اور جہاں اللہ کے محبوب صحابہ کرام کے ساتھ مقیم تھے وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ کرام نے جھری سے دیکھا تو عمر فاروق کھڑے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ عمر رسول پاک سے دشمنی رکھتے، عرض کی یا رسول اللہ عمر آئے، ارادے اچھے نہیں لگتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا محترم فرماتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھولو، اگر اچھی نیت لے کے آیا ہے تو خوش آمدید، مرحبا، اگر نیت میں فتور ہے خدا کی قسم اسی کی تلوار سے میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ میر حمزہ بھی اللہ کے شیر تھے، شکار کر کے کھاتے تھے، کھانا وہ جو قوت بازو سے کمایا جائے۔ دروازہ کھولا، گردن جھکی ہوئی، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک کے سامنے کھڑے۔ ایک پہاڑ میرے محبوب قریب ہوئے، آپ کی قمیض کو پکڑ کے جھٹکا دیا، کھینچا، پھر اللہ کے رسول نے نور کی نگاہ سے ان کو دیکھا، توجہ، تصرف، کیا ہوا ہے؟ حضرت امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اپنے مرشد سے کہتے ہیں نجم کبریٰ رحمۃ اللہ سے عرض کی یہ توجہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جس پہ پڑ جائے اس کی کایا پڑ دیتی۔ میں نے دیکھا میرے مرشد کے پاس ذاتی آئے، قاتل آئے،
توجہ ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے. حضرت نجد کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوچھتے ہو توجہ کیا ہے؟ جس پہ پڑ جاتی ہے اس کی تقدیر بدل دیتی ہے. نبی پاک نے عمر کے کپڑے کو پکڑ کے کرتے کو پکڑ کے جھٹکا دے کے آگے کیا. عمر کب تک شرک کی وادیوں بھٹکتے پھرو گے؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ. آپ کے الفاظ دل پر ایسی چوٹ بن کے لگے کھڑے کھڑے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور یہ حدیث پاک خدا کی قسم آپ کا کلمہ پڑھنا تھا. لوگوں نے نعرہ تکبیر مارا. نعرہ تکبیر کی آواز ایسے مکہ کوفہ میں گونجی پورا مکہ مزمع ہل گیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا عمر بھی ہم طاقت میں کم ہیں. جب اللہ قوت دے گا تو خانہ کعبہ میں سرعام نماز پڑھیں گے. عمر فاروق فرماتے یا رسول اللہ ہمارا رب سچا ہے کا عمر شک ہے. نہیں یا رسول اللہ آپ کے منہ مبارک سے سننا چاہتا ہوں. منہ مبارک سے یہ لفظ نکالنا. اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے میں نے قرآن پاک کو پڑھنا تمہارے لیے آسان کر دیا. کیسے کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایسے آسان کیا کہ نبی پاک کے منہ مبارک سے نکال کے میں سنایا. آسان ہو گیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر تیرا رب سچا. عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا شک ہے. نہیں یا رسول اللہ آپ کے منہ مبارک سے سننا چاہتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا عمر میں اللہ کا سچا رسول ہوں. عرض کی یا رسول اللہ دین اسلام سچا دین ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا شک ہے. عرض کی یا رسول اللہ شک نہیں ہے آپ کے منہ مبارک سے سننا چاہتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا دین اسلام سچا دین ہے. عرض کی اے خدا کے محبوب جب عمر نے اسلام قبول کر لیا تب دین کمزور نہیں رہا. مسلمان کمزور نہیں رہے. اللہ کی قسم آج ہم نماز خانہ کعبہ میں ادا کریں گے. پڑھو حدیث. ایسے جوانوں کی ضرورت ہے دو باتیں سن کے دل چھوٹا نہ کرو. آج نے اپنے مرشد کو دیکھا خدا کی قسم جب بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے اتنے کمزور ضعیف ناتواں. لوگ دکھ دیتے تھے میرے نبی کو دکھ نہیں دیے. اللہ کے محبوب جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں لیکن لوگ رسول پاک کو تکلیف دے رہے ہیں. ان تکلیفوں کا ذرا پڑھ کے دیکھو. میرے محبوب فرماتے 1,24,000 انبیاء کرام کو جو تکلیفیں دی وہ جو محمد اکیلی صاحب کو اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچی. نبی پاک کی زوجہ محترم پر زنا کا بہتان لگا دیا. یہ جس کے ساتھ ہو اس سے پوچھو تو زندہ کیسے رہا. لیکن دیکھیں خدا کے محبوب نے ایک لفظ کسی کی برائی میں نہیں کہا. دکھ ملے گے باہمت ہو کے رہے. دکھ ملے گے مرد بن کے رہے. اپنا تخلیق کا مقصد ایک بنا لے. یا اللہ تیرے دین پہ عمل کرنا ہے تیرا دین پھیلانا ہے. چلتا چل چلتا چل.
خدا کی قسم تو منزل مقصود کو پائے. عرض کی یا رسول اللہ جب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہم مسلمان کمزور نہیں رہے, ہم آج نماز خانہ کعبہ میں پڑھیں گے, تلوار ہاتھ میں, آگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیچھے محبوب پاک کے صحابہ کرام چلے خانہ کعبہ کی طرف. مکہ معظمہ کے لوگ گھروں سے باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جلوس جا رہا ہے, اور عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہے, تلوار کو گھماتے فرماتے کوئی ہے جو اپنی بیوی کو رانڈ کرنا چاہتا ہے, آ کے انہیں کے دیکھے. عمر بتائے گا کیسے روکتے ہو. کوئی ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو, آؤ انہیں کے دیکھو. عمر تمہیں جواب دے گا. خدا کی قسم یہ پہلی نماز خانہ کعبہ میں عمر فاروق کے پہرے میں نبی پاک نے ادا کی. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے خاندان سے تھے. نویں پشت میں جا کر رسول پاک اور عمر فاروق کا خاندان ایک ہو جاتا ہے. نویں پشت میں نبی پاک کے خاندان سے نسبت ہو جاتی ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے دور حکومت میں 22,000 مربع میل علاقہ فتح ہوا. اسلام کے جھنڈے گاڑے گئے, اسلام پہنچا. خدا کی قسم غیر مسلم کافر مورخ لکھتے ہیں, تاریخ دان لکھتے ہیں, اگر عمر کو 2 سال اور مل جاتے دنیا میں کوئی زمین کا خطہ نہ ہوتا جہاں اسلام کا جھنڈا نہ گاڑ دیا جاتا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. بیت المقدس کو گھیر لیا گیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فوج لے کے پہنچے, بیت المقدس گھیرے میں. عیسائیوں نے کہا اگر امیر المومنین عمر فاروق آ جائیں ہم جنگ کے بغیر بیت المقدس کی چابیاں ان کو دے دیں گے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے دین اسلام بیٹا قتل قاتل کو پسند نہیں کرتا. ہمیں حکم دیا گیا ہے عورتوں کو نہیں مارنا, بچوں کو نہیں مارنا, بوڑھوں پہ حملہ نہیں کرنا, پھل والے درخت نہیں کاٹنا, سائے والے درخت نہیں کاٹنا. دین تو ظالم کا گلا کما کرنا چاہتا ہے, ظالم کے ہاتھ توڑنا چاہتا ہے. ایک اللہ کی پوجا کی دعوت دیتا ہے, ہم تو وہ پیغام لے کے آئے ہیں. خط لکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. آج آپ نے ناشری پڑھی, ایک منزل اونٹ پر سیدنا عمر فاروق بیٹھتے, دوسری منزل غلام کو اونٹ پہ بٹھاتے. نہ اپنے آپ کو غلام سے بڑا ثابت کیا اور نہ دونوں اونٹ پہ بیٹھے کہ اونٹ کو بھی تکلیف نہ ہو. آخری منزل اب نمبر تھا غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کا. غلام کہتا ہے آقا میں نے اپنا حق بخشا, اب دشمنوں کے علاقے میں جا رہے ہیں, میری عرض یہ ہے کہ آپ اونٹ پر بیٹھے اور میں آپ کے اونٹ کی لگام پکڑ کے ساتھ چلوں. فرمایا تیری عدل تو نہ ہوا تھا, عمر تو عدل کرنے آیا ہے, عدل نہ ہوا. غلام کو اونٹ پہ بٹھایا, خود ہاتھ پکڑ کے آگے. رستے میں ایک پانی کا ذخیرہ ہے, وہاں رکے, ہاتھ منہ دھو لے, وضو کر لے
پانی پی لیں۔ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے آئے، کیا دیکھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں اونٹ کی مہار لٹک رہی ہے، اور جو کرتا پہنا ہوا ہے اس میں 11 پیمد اور 1 پیمد چمڑے کا، کپڑا نہیں ملا تو چمڑے کا پیمد لگا دیا۔ میرے محبوب پاک نے اپنی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عائشہ اگر جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہونا چاہتی ہو اس وقت تک کپڑا نہ بدلنا جب تک اس میں پیمد نہ لگ جائے۔ ہمارے دخل ہے مرد بھی کرتے ہوئے، عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں۔ کوئی شادی میں گئی تھی، یہ سوٹ پہنا ہوا تھا، اب پھر یہی پہن کے جاؤں گی تو عورتیں کیا کہیں گی، اس کے پاس ایک ہی سوٹ ہے۔ پچھلی عید پہ یہ سوٹ پہنا تھا، 2 مہینے گزرے، 2 مہینے 10 دن، اگلی عید آ گئی، نئے کپڑے بنا لیں اور پیسے بنا لیں، 10,000 سے کم کا سوٹ ملنا چاہیے، کہیں گے یہ سستا لے لیا تھا۔ ہٹ جاؤ، یہ باتیں نبی پاک کے غلاموں کی نہیں ہے۔ میرے محبوب پاک کو فالودہ دیا گیا، لانے والے عمر فاروق میرے محبوب پاک نے پیا اور فرمایا بہت لذت والی چیز ہے، آپ کو پسند آیا تو اگلے عمر فاروق رسول فالودہ بنا کے لے آئے۔ جیسے ہی میرے محبوب کی عمر فاروق پر نگاہ پڑی، ان کے ہاتھ میں فالودہ دیکھا تو رونے لگ گئے۔ عمر تو نہیں چاہتا میں اپنی امت کی شفاعت کروں، اگر ایسے کھانے کھاؤں گا مجھے حیا آئے گی، میں اللہ سے اپنی امت کو کیسے بخشواؤں۔ نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ اتنے سوٹ پڑے ہوئے ہیں، نفس اتنا خبیث ہے، عورتیں کیا کہیں گی، پہلا سوٹ پہنو تو پھر وہی پہنو ہوگا، عورتیں کیا کہیں گی، تیرا اللہ کیا چاہتا ہے، تیرے خیر رسول پاک کیا چاہتے ہیں، اللہ کا دین کیا چاہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت امی جان کو نبی پاک فرمائے اس وقت تک کہ کپڑے نہ بدلنا جب تک اس میں پیمد نہ لگ جائے، اور ہم کہتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے عید پہ ہی پہنا تھا، پھر آج عید آ گئی تو نئے بننے چاہیے، ناک میں دم کر دیا، شور کے جینا حرام کر دیا۔ وہ جو 10,000 کا سوٹ لے گئے، کا سوٹ لے تو 10 سوٹ بنتے ہیں۔ ایسی مائیں بہنیں جن کو پہننے کو کپڑا نہیں، 10 کے تن ڈھکے جاتے ہیں، تیرا ایک ہی سوٹ 10 بندوں کو ننگا کرتے ہیں، یہ کوئی پہننے کا مزہ ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے میں 11 پیمد، 1 پیمد چمڑے کا۔ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے نیا کرتا نکالا، یا امیر المومنین غیروں میں جا رہے ہیں، امیر المومنین کی عزت ہونی چاہیے، اس کو اتاریں اور یہ پہنتے ہیں۔ آپ رونے لگے۔
کہا یا امیر المومنین مجھے آپ کو دکھ دینا مقصد نہیں تھا، غیروں میں جا رہے ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں تاکہ عزت پائیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا کرتا پہن لیں۔ آپ نے فرمایا دکھ نہیں ہوا تیری بات سے، مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں کرتا پہنتا تھا رسول پاک کی نگاہ پہ پڑتی تھی۔ اللہ کی قسم یہ جو کرتا میں نے پہنا جس پر اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی ہے، میں اس کو بدل کے نیا نہیں پہن سکتا۔ آپ نے فرمایا یا امیر المومنین یہ آپ کے گلے میں جو ہاتھ ڈال کے پانی میں اتر کے ہاتھ منہ دھو رہے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا بیٹا اگر تجھے رسول پاک نے امت کا امین نہ کہا ہوتا اللہ کی قسم میں تجھے کوڑے مارتا۔ اور بیٹا جان لے ہم بدو ہیں، ہم اونٹ چلانے والے ہیں، ہمیں اللہ نے یہ فتوحات کسی اور وجہ سے نہیں دی، یہ تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے صدقے سے وضوحات مل رہی ہیں۔ اپنے آپ کو ثابت کیا میں بڑی بدو ہوں، اونٹ چلاتے تھے، ان کی مہارے گلے میں ڈال کے پھرتے تھے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے، اونٹ پر غلام سوار ہے، آپ مہار پکڑ کے چل رہے ہیں، وہاں کے پادریوں نے اس کا اقرار کیا۔ ہماری کتابیں میں لکھا ہے آخری نبی خاتم النبیین کا خلیفہ، اس کی پہچان یہ ہوگی وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور عدل کا عالم یہ ہوگا وہ ایسا عدل کرے گا کہ وہ مدینہ منورہ سے اس طرح نکلے گا، ایک منظر وہ اونٹ پر بیٹھے گا، ایک منظر غلام کو بٹھائے گا، اور جب بیت المقدس پہنچے گا تو غلام کی بیٹری کا نمبر ہوگا، اور امیر المومنین کا غلام کے اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے چلنا ہوگا، یہ اس کی پہچان ہوگی۔ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے، یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا کہ آپ فاتح بیت المقدس ہیں۔ جنگ نہیں ہوئی، بیت المقدس کی چابی سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں رکھ دی گئی۔ کیا ہاتھ تھا آپ کا؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے۔ ایک بوڑھی اماں یا امیر المومنین میں سر پر تیل کا مٹکا لے کے جا رہی تھی، ٹھوکر لگی، میں گر گئی، مٹکا ٹوٹ گیا، میرا تیل زمین نے چوس لیا۔ اماں پھر کہا تیرے پاس عدل کے لیے آئی ہوں، مجھے ٹھوکر لگی، میں گر گئی، مٹکا ٹوٹ گیا، میرا تیل زمین پر گرا، زمین نے چوس لیا، عدل کے لیے آئی ہوں، میرا تیل واپس لے کے دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کوڑا اپنے ہاتھ میں، کہا بتا کہاں گئی تھی؟ لے کر گئی، وہاں اشارہ کیا یہ مٹکا ٹوٹا ہوا ہے، تیل مٹی نے چوس لیا، کوڑا لے کے زمین پہ مارا، کہا زمین کیا مرد اس پہ عدل نہیں کرتا، تیل واپس کر، خدا کی قسم پڑھو۔ لکھنے والے شاہ عبداللہ کے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ کا کہنا زمین تیل واپس کر، تیل سننے لگا، اٹھنے لگا، کہا ماں تیل اکٹھا کر۔ اماں ہاتھ کو تر کرتی، مٹکا لے کے دوسرا ہی ان پہ ڈالتی جا رہی ہے، یا مٹکا پورے کا پورا تیل واپس کر دیا، عمر سلام کر کے واپس آ گئے، اور اماں تیل کر کے اپنے لے کر گھر چلی گئی۔ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، حضرت سیدنا عمر فاروق نے کوڑا لے کے زمین پہ مارا،
اور زمین کیا عمر تجھ پہ عدل نہیں کرتا؟ کیوں ہلتی ہے؟ رک جا، خدا کی قسم میں نے خود پڑھا لکھا ہے، وہ گھوڑا مارا زلزلہ رک گیا، اس کے بعد مدینہ منورہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ لطفہ کیسے ملا؟ یہ شان کیسے ملی؟ حدیث پاک ہے، نماز فجر ادا کر کے مسجد نبی کے صحن میں بیٹھے ہوئے، آنکھیں بند، گردن جھکی ہوئی، اللہ کے ذکر میں مشغول، ذکر کر رہے ہیں، ذکر میں محو ہیں، ذکر میں مشغول ہیں۔ دن چڑھا، سورج اٹھتا گیا، گرمی بڑھتی گئی، سورج ابھرتا گیا، گرمی بڑھتی گئی۔ عرب کی گرمی ویسی مشہور ہے، اس دھوپ کے اندر اتنی تو گرمی اور شدت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسینہ آ رہا ہے، کپڑے سارے گیلے ہو گئے، جہاں بیٹھے تھے زمین بھی گیلی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی، دیکھا تو سورج کی تابانی، سورج کی گرمی، پسینے سے شرابور، کپڑے پسینے سے گیلے، جس جگہ بیٹھے ہو جگہ کی گیلی۔ خدا کی قسم لکھا ہے، نظر اٹھا کر جلال کی نگاہ سے سورج کو دیکھا، آپ کا دیکھنا تھا، ساری گرمی، ساری حدت، ساری روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ صحابہ کرام نبی پاک کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ کیا قیامت آ گئی؟ گرمی ختم، شدت ختم، دھوپ ختم، اندھیرا ہو گیا۔ میرے محبوب پاک نے نگاہ اٹھا کے عمر فاروق کو دیکھا، پر نہیں، قیامت نہیں آ گئی۔ عمر نے جلال کی نگاہ سے سورج دیکھا، سورج اس نگاہ کو برداشت نہیں کر سکا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ وہ نعمت ہے۔ دو چیزیں اللہ کی معرفت کا وسیلہ، ایک رسول پاک کی صحبت اور دوسرا اللہ کا ذکر۔ خدا کی قسم یہ مومن کی سواری ہے، جس پر سوار ہو کے بندہ اللہ کی معرفت پاتا ہے۔ جن لوگوں نے ایک چیز کو اپنایا وہ دنیا سے کامیاب ہو کر لوٹے، اللہ کی محبت پا کر لوٹے، اور جو سازشیں کرتے رہے، کیڑی نکالتے رہے، اپنی عقل کو دوڑاتے رہے، خرابیاں نکالتے رہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا وہی اکٹھا کر کے دنیا سے لے جائیں گے۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کلیت شریف والے، بڑا رتبہ، بڑا مقام، اپنے مرشد کے لیے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے پانی گرم کر کے پیش کیا کرتے تھے۔ اپنے مرشد کے لیے پانی گرم کر کے تہجد کی نماز کے وضو کے لیے پیش کرتے تھے۔ مرشد نے سوچا دیکھوں کس مقام تک پہنچے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے مٹکا خریدتے، مٹکا، آج کل دور نہیں رہا، فریجیں آ گئی گھر میں،
باقاعدہ مٹکے کو اس طرح کر کے مارتے تھے. کہیں کریک تو نہیں ہے, خراب تو نہیں ہے, باقاعدہ ایک آواز پیدا ہوتی ہے اس طرح مارنے سے. جو کریک ہوتا ہے اس کی آواز اور ہوتی ہے, اور جو بالکل صحیح سلام ہوتا ہے اس مٹکے کی آواز اور ہوتی ہے. تو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے مٹکا خریدتے اس وقت آتا تھا 1-2 آنے کا, 1-2 آنے کا مٹکا خریدتے تو 10 بار بجا بجا کر اس کی آواز سنتے کہ صحیح ہے کہ خراب ہے. اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند دیکھنی ہو تو مرشد ٹھوکے گا کیوں نہیں, بجائے گا کیوں نہیں, دیکھے گا اس کے لائق ہے کہ امانت سنبھال سکے. لیکن آج کل بہت مشکل ہو گئی ہے, زمانہ تو بہت دور کی بات ہے, ساری زندگی ڈرتی رہے, کوئی بات بری نہ لگ جائے, کہیں صاحب کا موڈ آف نہ ہو جائے. خدا کی قسم میرے دادا مرشد عبدالغفار رحمۃ اللہ علیہ جو طبیعت کے خلاف کوئی کام کرتا, بات کرتا, حرکت کرتا, اس کو لٹا کے ایسے پٹواتے تھے جس طرح بھینس ذبح ہو کے بولتی ایسے بولتا تھا. لیکن وہ کہتا تھا حضرت مار رہی ہو, مجھے مار دو, درد نہیں چھوڑوں گا, ادھر ہی مروں گا. پھر آپ فرماتے تھے بے شرم ہے, اتنی مار کھا کے بھی شرم نہیں, چھوڑو, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. میرے بھائی, میرے بیٹے علی احمد صابر کلیر شریف والے, ادھر بختوار تہجد کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ جلانا چاہیے تو آگ نہیں مل رہی. یہ ماچس جو ہے آج کل آپ کو ملتی, ماچس نہیں ہوتی تھی, سوکھا گوبر اس میں آگ لگا کے گھر میں رکھ دیتے تھے, وہ آگ دہتی رہتی تھی, جب جلانی ہوتی تھی وہ دیکھتا ہوا گوبر اس میں پھونک ماری اور آگ لگائی. اس طرح سے ہوتا تھا, ماچس نہیں ملتی تھی. میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں, میرے سے پہلے پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہوگا. جہاں جائیں آگ نہیں ہے, جہاں چولہا دیکھیں آگ نہیں. ادھر تو مریض کو یہ وقت پہنچایا کہ وضو کے لیے پانی گرم کریں گے, اور ادھر حکم دیا آگ بجھ جا. دیکھو علی احمد کرتا کیا ہے, جب دیکھا کہیں آگ نہیں مل رہی, جلال میں آ کے کہتے ہیں دنیا میں نہیں ہے تو جہنم میں بھی نہیں. پانی گرم کرنا ہے جہنم سے لے آتا. خدا کی قسم اہل اللہ کے سامنے یہ آسمان و آسمان کچھ نہیں ہوتے. آنکھیں بند کرنے کی دیر ہوتی ہے صرف. یہ جو آپ کو مراقبہ سکھایا ہے نا, یہ سیر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. اللہ کے سامانوں کی سیر کیسے کرتے ہیں, بہت بڑی نعمت. اللہ کے نام کی ضرب ماری, جہنم کے سامنے کھڑے. داروغہ جہنم سے کہا مرشد کی نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے, آگ نہیں مل رہی, پانی گرم کرنا ہے. آگ کا اگارہ دیتے ہیں تاکہ پانی گرم کر کے مرشد کو وضو کرا دوں. داروغہ جہنم کہتا ہے علی احمد اللہ کی قسم جہنم میں آگ نہیں. قرآن پاک میں بھی جہنم کے عذاب کا ذکر ہے, احادیث مبارکہ میں بھی جہنم کے عذاب کا ذکر ہے, آگ کا ذکر ہے. داروغہ جہنم کہتا علی احمد صابر ہر بندہ اپنی آگ دنیا سے لے کے آئے گا, یہاں آگ نہیں ہے. یہ جو گندگیاں کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, بے حیائی کے عمل کرتے ہیں, یہ آپ اچھی کر رہے ہیں, آپ یہ وہاں پہنچے گی. اور یہ آگ دنیا کی آگ نہیں. اللہ کے محبوب فرماتے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اگر
اگر یہی آگ ہوتی تو پھر یہ تو اتنی گرم ہوتی جتنی کہ یہ آگ نہیں ہے. اعمال کے ساتھ جو آگ بنے گی وہ جہنم میں پہنچے گی. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کی رحمت ہوگی، رب کا فضل ہو گیا. گفتگو کا اینڈ یہ ہے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی پناہ کے لیے، رب کے قرب کے لیے دو چیزیں، ایک اللہ کا ذکر اور دوسری مرشد کی صحبت. نبی پاک سے یہی بات چلی اور قیامت تک یہی چلے گی. جو اس راہ کا راہی بنا، خدا کی قسم منظر اس کا مقدر بنی، اور جو شک شبے میں رہ کے سانس گزارتا رہا وہ تو منزل سے ایک قدم بھی قریب نہ ہو سکا، محروم کر دیا گیا. اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا. اور رسول پاک کا فرمان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے. جتنے اللہ کے ولی بنے، شہباز بنے، کتب بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. ابھی آپ کو اجازت دوں گا، 15-20 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا. جس نے ذکر کیا چند دنوں میں اللہ اس کے دل کی زبان کو کھول دے گا. وہ میرے بھائی، میرے بیٹے جو پہلی بار آئے ہیں یا پہلے دل کے ذکر کی اجازت نہیں لی، وہ اٹھ کے میرے قریب آ جائیں. جو پرانے تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ نئے دوستوں کو دل کا ذکر حاصل ہو سکے. بنعمة ربك فحدث. صدق الله.